سورہ نساء آیات 177 رکوعات 24 عورتوں کا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اے انسانوں، اپنے اس پالنے والے کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو تم اس خدا کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے سے بھی بچو، یعنی جانو کہ اللہ تم کو نگراں کے طور پر خوب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تم عورتوں اور رشتہ داروں کی خلق تلفی سے بچو اور ان کے بارے میں اللہ کی غضب سے ڈرو، اور یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کر نہ کھا جاؤ، یہ تو بلا شبہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں یوں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا جو تمہاری ملکیت میں ہو انہی پر اکتفا کرو، کیونکہ بے انصافی اور زیادتی سے بچے رہنے کا اس میں زیادہ امکان ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوشی خوشی ادا کرو، لہذا اگر وہ خود اپنی خوشی سے تمہیں کچھ حصہ چھوڑ دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے۔ اور تمہارے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کا سامان اور حالات کے ٹھیک کرنے اور زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، بے عقلوں کے حوالے مت کرو، البتہ انہیں کھانے پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی طرح بات چیت کرو، اور یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری، سمجھداری اور اہلیت بھی پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کرنا کہ فضول خرچی سے کام لے کر ان کا مال جلدی جلدی صرف اس لیے کھا جاؤ کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جو مالدار ہو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچتا رہے، یعنی مفت نگرانی کرے، اور جو غریب ہو وہ مناسب حد تک اپنی خوراک حاصل کرے، یعنی اپنا حق خدمت صرف اتنا ہی لے جتنا ہر معقول آدمی مناسب سمجھے، اور وہ بھی چھپا کر نہ لے بلکہ اعلانیہ طور پر معین کر کے لے۔ پھر جب ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، یوں تو خدا خود حساب لینے کے لیے بہت کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ دار نے چھوڑا، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اور یہ اللہ کی طرف سے لازمی طور پر مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم مسکین موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھی طرح سے بات چیت کرو، اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس چھوٹے بچے چھوڑتے تو مرنے کے بعد انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنا خوف ہوتا۔ بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک طریقے سے بات چیت کریں، اور جو لوگ ناحق ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ بہت جلد جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا چھوڑا ہوا مال اس کا ہوگا، اور اگر میت اولاد والی ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والا صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ ہے، اور اگر میت کے سگے سوتیلے بھائی بھی موجود ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ یہ سب اس سے میت کی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں۔ تو تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں یا تمہاری اولاد؟ یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوا فریضہ ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور تمام مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور جو کچھ کہ تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہوگا اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں گی، لیکن اگر وہ صاحب اولاد ہوں چھوڑے ہوئے مال کا 4واں حصہ تمہارا ہوگا، وہ بھی ان کی وصیت پوری کر دینے کے بعد
جو انہوں نے کی ہو، اور ان کا قرضہ ادا کر دینے کے بعد تمہاری بیویوں کے لیے بھی تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ ہوگا، وہ بھی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض ادا کر دینے کے بعد۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے وارث اس کے مادری بھائی بہن ہو تو ان میں سے جو کوئی ایک ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ 1/3 متروکہ میں برابر کے حصے دار ہوں گے، بعد اس وصیت کے جو کی گئی ہو اور قرضے کے پہلے ادا کیا جائے، بشرطے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے لازمی ہدایت ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑا ہی برداشت کرنے والا ہے، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کون سی وصیت اور قرضے کس مقصد سے لیے گئے ہیں، اور وہ برداشت کرنے والا ہے، اس لیے ایسی حرکتوں کی فوری سزا نہیں دے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، قانون اور ضابطے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو خدا اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور خدا کی مقرر کی ہوئی تمام حدود سے قدم آگے بڑھائے گا، اسے اللہ بڑی ہولناک آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہوگی۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے-حیائی اور بدکاری کریں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو اس وقت تک کہ موت ان کی عمر کو پورا کرے، یا ان کے لیے اللہ کوئی اور صورت پیدا کرے۔ اور تم میں سے 2 شخص جو بدکاری کریں تو انہیں تکلیف پہنچاؤ، اور اب اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ صرف ان کی توبہ قبول کر لینا اللہ کے ذمہ ہے جو نادانی یا جہالت کے سبب کوئی برا کام کر گزرتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ ہیں کہ خدا جن کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تمام مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ مگر یہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت ان کے سامنے آ کھڑی ہو تب وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو اور نہ ان پر سختی کرو، تاکہ اس مہر یا رقم میں سے جو تم انہیں دے چکے ہو کچھ حصہ واپس لے لو، سوا اس وقت کے جب وہ کھلی ہوئی واضح بد چلنی اختیار کریں تو تم کو ان پر مناسب سختی کرنے کا حق ہو، مال لے اڑنے کا نہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں اچھی نہ لگیں تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی نہ لگے اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی، اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو چاہے تم نے پہلی بیوی کو بہت رقم ہی کیوں نہ دی ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اس مال کو جھوٹے الزام لگا کر اور کھلا ہوا ظلم و گناہ کر کے واپس لے لو گے؟ اور آخر تم اس مال کو کیوں لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اٹھا چکے اور وہ تم سے پکا عہد و پیمان لے چکی؟ اور جن عورتوں سے تم نے ارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کر، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ در حقیقت یہ کھلی ہوئی بے حیائی، ناپسندیدہ اور نفرت کی بات اور بہت ہی برا طریقہ تھا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی پہلے شوہر کی وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی۔ لیکن اگر ان کی ماں سے صرف نکاح ہوا ہو اور ان سے جنسی تعلقات قائم نہ ہوا ہو تو ان کو طلاق دے کر ان کے پچھلے شوہر کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے
کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، سوا ان کے جو اسلامی یا شرعی جنگ میں تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر لازمی پابندی ہے۔ ان کے سوا جتنے بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کر لینا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے۔ ان کو نکاح کے ذریعے پاک دامنی کے ساتھ محفوظ کر لو، نہ یہ کہ بدکاری کرنے لگو۔ ان میں سے جس کے ساتھ تم لذت حاصل کرو تو ان کے مہر جو بھی مقرر ہوں لازمی طور پر ادا کرو۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس رقم کے معین ہو جانے کے بعد پھر تم آپس میں کسی اور بات پر رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تو ہر بات کا جاننے والا اور مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ تم میں سے جو اس قابل نہ ہو کہ وہ مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ مسلمان لوڈیوں میں سے جو تم لوگوں کی ملکیت ہوں کسی سے نکاح کر لے جو مومنہ بھی ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، یعنی تم ظاہری مومن ہونے کے دعوے کو قبول کر لو، حقیقت حال کا علم تو صرف خدا کو ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ اور ایک دوسروں کا جز ہو، لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کا مہر اچھے طریقے سے ادا کرو تاکہ وہ نکاح کر کے محفوظ اور پاک دامن بن کر رہیں، نہ تو بدکاری کرنے والی بنے اور نہ چوری چھپے اپنے آشنا بنانے والی بنے۔ جب وہ نکاح کر لینے کے بعد پھر کوئی بڑی بے حیائی کا کام کریں تو ان کے لیے اس سزا کی آدھی سزا ہے جو خاندانی شادی شدہ عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت ان کے لیے ہے جن کو حرام کاری میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ طریقے صاف صاف بتا دے اور ان طریقوں کی راہ تمہیں دکھا دے جو تم سے پہلے کے نیک لوگوں نے اختیار کیے تھے، اور اس طرح تم پر توجہ فرمائے۔ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا اور تمام مصلحتوں اور گہری پیچیدہ باتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور اس طرح اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے تمہاری توبہ قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر جو لوگ اپنی بری نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤ، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے مت کھا جاؤ، سوا اس کے کہ تم ایک دوسرے کی رضامندی سے تجارت یا لین دین کرو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور یقین جانو کہ اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جو شخص بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ مال وصول کرے گا اور ہم ضرور اس کو آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان۔ ہاں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں یا برے کاموں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے دوسرے چھوٹے برے کاموں کو خود دور کر دیں گے، یعنی تمہارے نامۂ اعمال سے مٹا دیں گے یا نظر انداز کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ اور جو کچھ بھی اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اصل شرف اور اصل کامیابی دنیا کی برتری نہیں بلکہ عمل آخرت پر منحصر، اس لیے کہ جو مردوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے اور جو عورتوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل و کرم کی دعا ضرور مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ ہم نے ہر اس چھوڑے ہوئے مال کے وارث اور حقدار مقرر کر دیے ہیں جو تمہارے والدین یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد کر لیا ہے تو ان کا حصہ ان کو پہلے دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ مرد عورتوں کے انتظامات اور معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے، ان کی حفاظت کرنے اور ان کی ضروریات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر اس سلسلے میں زیادہ صلاحیت دی ہے،
یعنی مرد کو عورت کی حفاظت کرنے اور ان کی ضروریات فراہم کرنے کی زیادہ صلاحیت دی ہے، اسی لیے مرد اپنے مال سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے ان کے اموال اور حقوق کی اسی طرح حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خوف ہو تو انہیں پہلے تو سمجھاؤ اور پھر ان کے بستروں سے الگ رہو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان کے خلاف کوئی طریقہ یا راستہ یا بہانہ نہ تلاش کرو، اور یقین رکھو کہ خدا بہت بڑا اور برتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑنے کا خوف ہو تو ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اگر اصلاح اور ملاپ کرانا چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان موافقت اور ملاپ کی صورت پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسی، خواہ رشتہ دار ہوں یا غیر ہو، اور پہلو نشین یعنی ساتھ رہنے والے ساتھی اور مسافر سے، اور اپنی لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں اچھا سلوک کرو۔ یقین جانو کہ خدا کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور، متکبر اور اپنی بڑائی جتا جتا کر اترانے والا ہو، اور ایسے لوگ بھی خدا کو پسند نہیں جو خود کنجوسی کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اسے چھپاتے ہوں، یعنی خدا تو دولت دے اور وہ فقیروں کی طرح رہیں، یہ اپنے مال کو چھپانے اور جمع کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کرے۔ اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کا حقیقی شکر اس کو خدا کی راہ میں خیرات کرنا، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ در حقیقت نہ تو اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر، اگر اس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ اس کا بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آخر ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا اس میں سے کچھ خیرات کرتے، مگر اللہ تو ان سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی ہو تو خدا اسے کئی گنا بڑا چڑھا دیتا ہے، اور پھر خود اپنی جانب سے بھی بہت ہی بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تھی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جائیں، یعنی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اب وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان لانے والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو یا مسجد سے گزر رہے ہو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پخانے سے ہو کر آئے ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی بھی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، مگر وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سرپرست اور اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا، یا اللہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ یہودیوں میں تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو جملوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو مگر مانا نہیں، اور کہتے ہیں سنو تمہاری بات نہ سنی جائے، اور لفظ رعانہ کو اپنی زبان میں دوسرے معنی میں دین پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا
اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور زیادہ صحیح اور مناسب ہوتا، مگر اللہ نے ان کے اسی انکار ہی کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کتاب کے ہم نے اتاری ہے اس کو مان لو، کیونکہ وہ اس پیغام کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کو بگاڑ کر پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح اپنی لعنت برسائیں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن کا حکم نہ ماننے والوں پر لعنت برسائی تھی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر کے اپنے عذاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ بس اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کیا جائے، لیکن اس کے سوا ہر اس بات کو معاف کر دیتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، کیونکہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاک بازی کی خود تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ خدا جس کو چاہتا ہے پاکیزگی کی توفیق عطا فرماتا ہے یا تعریف فرماتا ہے، اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر تہمت لگاتے ہیں، بھلا اس سے بڑھ کر کھلا ہوا گناہ کیا ہوگا؟ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت یعنی بے فائدہ، بے حقیقت اور بے اصل چیز جسے جادو ٹونے، نجوم، فال، کہانت، وہم وغیرہ، اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو خدا کے سوا اپنی اطاعت کروائے، جیسے بت، شیطان، جابر، ظالم بادشاہ وغیرہ کو مانتے ہیں، اور کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ تو یہی سیدھے راستے پر ہے۔ یہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اپنے رحمت سے دور کر دیا، اور جس پر خدا لعنت کر دے تو پھر اس کا تم کوئی بھی مددگار ہرگز نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک ڈھیلا بھی نہ دیتے۔ پھر کیا یہ لوگ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے؟ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، ان کو ملک عظیم یعنی بہت بڑی سلطنت بخش دی ہے، مگر ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ بہت کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو ان کو تو ہم یقیناً بہت جلد آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم اس کی جگہ دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ مسلسل تازہ سزا کا مزہ چکھیں۔ یقیناً اللہ بڑی غالب قدرت والا ہے اور گہری مصلحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے، مگر جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو مان لیا اور نیک کام کیے ان کو تو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، اور انہیں تو ہم اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تم کو بہت ہی اچھی ہدایتیں دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحبان امر کی، یعنی جو تم میں حکم دینے کے اہل یا حقدار ہے۔ اگر کسی بات پر تم میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی طریقہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ طاغوت، وہ حاکم جور جو خدا کے قانون کے سوا کسی اور طریقے سے حکم راج کرے اور اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، سے کرائیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر سیدھے راستے سے بہت ہی دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی شدت کے ساتھ کترا کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب ان پر ان کے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے پچھلے کاموں کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑے گی، تو اس وقت یہ تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی یا مصلحت چاہتے تھے، یعنی ہم جابر حاکموں کے پاس صرف اس لیے فیصلہ کرانے گئے تھے کہ لوگوں میں صلح صفائی کرا دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ خدا ان کے دلوں کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا خیال ہی نہ کیجیے، بس انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان سے ایسی باتیں کہتے رہیے جو زیادہ سے زیادہ ان کے دلوں پر اثر کر سکیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر اگر وہ اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کر ہی بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی چاہتے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، ان کی طرف توجہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو نہیں قسم آپ کے پروردگار کی کہ وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں کہیں یہ حکم دے دیا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو سوائے چند لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہ کرتا۔ حالانکہ اگر یہ وہی کچھ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا۔ اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی دیتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی کرتے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق بھی دیتے تھے۔ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ان پر اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ ہے حقیقی فضل و کرم جو اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ کا علم ایسے لوگوں کو جاننے اور نوازنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنی حفاظت کا سامان، اسلحہ پوری طرح تیار رکھو، اور پھر جب وقت آئے تو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ساتھ ساتھ نکل پڑو۔ بلا شبہ تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نکلنے میں دیر کرتے ہیں، اور اگر تم پر مصیبت آ پڑے تو کہتے ہو کہ مجھ پر تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ جہاد میں موجود نہ ہوا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل و کرم ہو، یعنی فتح ہو جائے، تو وہ ضرور اس طرح بولے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ جو لوگ دنیا کی پست و ذلیل زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے بدلے بھیجنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کر کے مارا جائے یا فتح پا جائے تو اسے ہم بہت ہی بڑا اجر عطا کریں گے۔ آخر تم اللہ کی راہ میں ان کمزور اور بے بس مرد، عورتوں اور بچوں کو بچانے کی خاطر جنگ کیوں نہیں کرتے، جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی، مددگار یا سرپرست بنا دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ طاغوت یعنی شیطانی سرکش حکومت اور ظالم مجاور حاکم کے لیے لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہوا کرتی ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ ابھی جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے اللہ، ہم پر لڑائی لڑنا کیوں فرض کر دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی گئی۔ ان سے کہو کہ یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے، اور آخرت تو فرائض الہیہ کو ادا کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور وہاں تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں پا کر ہی رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں ہی کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے
کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی. تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تجھ پر جو بھی برائی آ پڑتی ہے وہ خود تیرے اپنے برے کاموں کے سبب سے ہوتی ہے. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر خدا کی گواہی بہت کافی ہے. جس کسی نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جس کسی نے منہ پھیرا تو ہم نے بھی اصحاب کو ان لوگوں پر کوئی نگراں، پہرے دار یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے. وہ زبان سے تو اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ خود اپنے کہے کے خلاف باتیں اپنے دلوں میں چھپائے ہوتا ہے. مگر اللہ ان تمام باتوں کو لکھتا جاتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ وہی بھروسہ اور مدد کے لیے بہت کافی ہے. تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے؟ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت کچھ اختلاف یعنی تضاد دورنگی پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی بھی اطمینان بخش یا خوفناک یا پریشان کن خبر آتی ہے تو اسے فوراً پھیلا کر مشہور کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں تک لوٹائیں جو ان میں حکومت کرنے کے اہل یا حقدار ہیں تو وہ لوگ اس خبر کے تہ تک پہنچ سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو جان کر اس سے صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں. اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کے پیچھے پیچھے چل دیے ہوتے. اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے، مگر آپ پر اپنے نفس کے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں. البتہ ایمانداروں کو لڑنے پر آمادہ کیجیے. بہت ممکن ہے کہ خدا کافروں کے زور کو توڑ دے، کیونکہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھی اچھائی یا بھلائی کی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اور اللہ تو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم اسی طرح کا سلام پلٹا دو. اور یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. وہ تم سب کو قیامت کے دن یقیناً اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، یا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ میں بٹ گئے ہو؟ کوئی تو کہتا ہے کہ ان جنگ سے بھاگنے والے منافقوں کو قتل کر دیا جائے، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کے سبب خدا ان کو کفر ہی کی طرف الٹا پھیر چکا ہے. اب تم کیا یہ چاہتے ہو کہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ چکا ہو تم اسے سیدھے راستے پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا جسے گمراہی میں چھوڑتے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی تم اسے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. نیز معلوم ہوا خدا ہماری اپنی برائیوں کے سبب ہم کو برائی میں ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے کاش اسی طرح تم بھی حق کے منکر بن جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب کے سب برابر ہو جائیں. لہذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار، دوست یا سرپرست نہ بناؤ جب تک کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، یا اللہ کے لیے اپنی موجودہ مرکز یا طرز فکر و عمل کو نہ چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو. اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست، سرپرست یا مددگار نہ بناؤ سوا ان کے جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو، یا ان کے سوا جو خود تمہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے گھٹتے اور اجلتے ہیں، بجھتے ہیں کہ وہ تم سے لڑائی لڑیں. وہ نہ تو تم سے ہی لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر قابو دے دیتا اور وہ تم سے جنگ لڑتے، مگر اب انہوں نے تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے تو اللہ تمہیں ان کے خلاف کسی قدم اٹھانے کا راستہ نہیں دیتا. ان قریب تم کچھ لوگ ایسے بھی پاؤ گے
جو یہ تو چاہتے ہیں کہ فی الحال تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، لیکن جب بھی بدماشی اور فتنہ پردازی کا کوئی بھی موقع پائیں تو ان میں کود پڑیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں اور تم سے جنگ کرنے سے اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں تو پھر انہیں پکڑ لو اور انہیں جہاں بھی پاؤ مار ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں قابو پانے کی کھلی اجازت دے دی ہے، اور کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے سوائے اس کے کہ انجانے میں غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے انجانے میں بھی قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، اور سوائے اس کے کہ مقتول کے وارث خون بہا معاف کر دیں۔ ہاں، اگر وہ کسی ایسی جماعت میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ قتل ہونے والا مسلمان ہے تو وہ صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، خون بہا دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے غیر مسلم قوم کا آدمی تھا جسے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا، اور کسی مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ پھر اگر وہ آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام یا مال نہ پائے تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ ہے اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت بھی ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت ہی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب اللہ کی راہ میں سفر یا جہاد کے لیے نکلو تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن، اور ہر اس شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کی زندگی کے سامان اور فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے بڑے فائدے اور اموال غنیمت موجود ہیں، اگر تم خود بھی تو اس حالت تھے، کفر میں پہلے رہ چکے تھے، اس کے بعد اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ یقین جانو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی بیماری یا معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے گھر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت بڑھا رکھا ہے۔ یوں تو ہر ایک سے خدا نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر بہت ہی بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے، یا ان کی خدمات کا معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے لیے خدا کی بخشش، معافی اور رحمت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جن لوگوں کی روحیں فرشتوں نے قبض کی اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر رہے تھے، اور فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین پر بے بس، کمزور اور مجبور تھے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے وہ واقعی مجبور اور بے بس جو نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہی نہیں پاتے، تو بہت ممکن ہے کہ خدا انہیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور رہنے سہنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور مسلسل بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم سفر کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کر دو، خاص طور پر جب یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یقین کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوں، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ لوگ پیچھے چلے جائیں، اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنی ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ جائیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں،
اور یہ لوگ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ہتھیار لیے رہیں، کیونکہ کافروں کی تو یہ تمنا ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دو، مگر اپنی حفاظت کا پورا خیال رکھو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے بڑی ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور کرمٹ اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز ادا کرو۔ بے شک نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ مومنین پر لازم کیا گیا ہے۔ کافر قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ویسی ہی تکلیفیں پہنچتی ہیں جیسے تمہیں پہنچتی ہیں، لیکن تمہیں اللہ سے وہ اجر عظیم کی امید ہے جو انہیں نہیں ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب حق اور سچائی کے ساتھ اتاری ہے، تاکہ جو راستہ خدا نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کریں، اور آپ بے ایمان لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ ہاں، اللہ سے معاف کرنے کی سفارش کریں، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی حمایت میں بحث و مباحثہ اور وکالت نہ کریں جو خود اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ خدا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف باتیں بناتے ہیں، اور اللہ ان کی حرکتوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ اچھا، اگر تم لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا اور بحث مباحثہ کر بھی لیا تو قیامت کے دن اللہ سے ان کی طرف سے جھگڑا اور بحث مباحثہ کون کرے، اور وہاں ان کا وکیل کون بنے گا؟ اگر کوئی شخص بھی کوئی برا کام کر گزرے یا اس طرح اپنے اوپر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو وہ خدا کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی بلا جانے غلطی کرے یا جان بوجھ کر گناہ کرے اور پھر اس کو کسی بے قصور کے ساتھ تھوپ دے تو اس نے ایک بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و کرم اور رحمت نہ ہوتی تو ان مسلمانوں میں کا ایک گروہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے ہی کو گمراہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے تو آپ پر اپنی کتاب اور حکیمانہ راز پہلے ہی اتار دیے ہیں، اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر تو اللہ کا فضل و کرم بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ لوگ چپکے ایک دوسرے کے کانوں میں جو باتیں کرتے ہیں ان میں زیادہ تر باتوں میں اچھائی یا بھلائی کی کوئی بات نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کبھی کوئی چپکے سے اس کسی کو نیکی یا صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح یا صلح صفائی کرانے کی بات چیت کرے۔ جو کوئی اللہ کے راضی کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو بہت ہی بڑا ثواب عطا کریں گے، مگر جو شخص صحیح راستے کو واضح طور پر جان لینے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستے کے خلاف راستہ چلے تو پھر ہم بھی اسے اسی طرف جانے دیں گے ادھر وہ از خود پھر گیا، اور اس طرح اسے جہنم تک پہنچا دیں گے۔ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، مگر اس سے کم جو گناہ بھی ہو اسے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت ہی دور نکل گیا۔ وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر کچھ زنانی دیویوں کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ اسی سرکش شیطان کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی تھی اور جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے اپنے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس طرح کہ میں انہیں ان کی آرزوؤں اور لمبی لمبی تمناؤں میں الجھا دوں گا، اور پھر انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کانوں کو پھاڑ ڈالیں گے، اور اس طرح ان کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیں گے اور مقدس سمجھنے لگیں گے۔ پھر انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ ہی کو بدل ڈالیں گے
یعنی چیزوں سے وہ کام لیں گے جن کے سے خدا نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا، مراد غلط استعمال۔ تو جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو وہ کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا۔ شیطان تو ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں طرح طرح کی جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے باتیں سوا دھوکے کے کچھ بھی تو نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کا جو اس کے وعدوں کو مان لیتے ہیں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوگ اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی بھی طریقہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو انہیں ہم ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہوگا۔ نہ تو تمہاری آرزوؤں ہی سے کچھ ہوتا ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ ہونا تو بس یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا سرپرست یا مددگار بھی نہ پائے گا۔ اور کوئی بھی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اس سے بہتر کس کا دین اچھا ہوگا جو خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اس حال میں کہ وہ اچھے کام کرتا رہے اور غلط راستوں سے ہٹ کر ابراہیم علیہ السلام کے بالکل سیدھے طریقے کی پیروی کرے، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں اپنا حکم بتاتا ہے جو اس کی کتاب میں سے تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کا جو حق مقرر ہے وہ تو تم دیتے نہیں ہو، اور جس چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ اور وہ احکام بھی خدا تمہیں بتاتا ہے جو بے بس لڑکوں کے بارے میں ہے جو بیچارے بالکل کمزور ہیں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یتیم کے ساتھ انصاف کرو، اور جو اچھا کام بھی تم کرو گے تو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کسی حق تلفی زیادتی یا بدسلوکی کا خطرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح صفائی کر لیں۔ صلح تو بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ دل تو کنجوسی کی طرف مائل ہوتا ہی ہے، لیکن اگر تم ان کے ساتھ اچھائی اور احسان کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچتے رہو تو پھر یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور تم سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ پوری برابری کا سلوک کرو، چاہے تم اس کی کتنا ہی خواہش مند بھی کیوں نہ ہو۔ مگر ایک بیوی کی طرف اس طرح تو نہ جھک جاؤ کہ وہ دوسری کو بیچ میں لٹکاؤ و چھوڑ دو۔ اگر تم سب سے صلح رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل ٹھیک رکھو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر زیادتی کرنے سے بچو گے تو یقین جان رکھو کہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل و کرم اور اپنے خزانے سے عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، اور وہ حکمت و مصلحت سے ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے بھی جنہیں ہم نے کتابت دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور ہم تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ ہر کام خدا سے ڈرتے ہوئے کیا کرو۔ لیکن اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو نہ مانو، کیونکہ بہرحال آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تو اللہ ہی کی ہیں، اور اسے تمہارے ماننے نہ ماننے کی کوئی پرواہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ تو تعریفوں ہی کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ تمام کام بنانے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ شخص صرف دنیا کا صلہ چاہتا ہے، خدا کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف اور خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، چاہے وہ گواہی خدا تمہارے یا تمہارے رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وہ امیر ہو یا غریب، اللہ بہرحال تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا انصاف کے موقع پر نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ اور اگر تم نے حقیقت کو بدلا یا سچائی سے پہلو بچایا یعنی گواہی نہ دی تو یقین جانو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا کو اس کی خبر ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے پوری طرح ایمان لاؤ، اور ہر اس کتاب پر بھی جو خدا پہلے اتار چکا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ
اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت ہی دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انکار کیا، پھر ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیا اور پھر اپنے کفر انکار میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ نہ تو ان کو کبھی معاف کرے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھا کر منزل تک پہنچائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ سزا ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت حاصل کرنے کی تلاش میں جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو اسی کتاب میں پہلے ہی اتار چکا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ خدا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ تم کو فتح ہوتی ہے یا ہارتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی ہو گئی تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قابو نہ رکھتے تھے، اور پھر ہم ہی نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر اس راہ سے غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یقیناً یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ خود انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کو تو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول یا محلق ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، یعنی نہ تو مسلمانوں سے پوری طرح مخلص ہیں نہ ہی کافروں سے۔ جسے اللہ بھٹکنے دے یا گمراہی میں چھوڑ دے، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ اے ایمان لانے والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے خود اپنے خلاف کھلا ہوا الزام عائد کر لو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم ہرگز کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے سوا ان کے جنہوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنی اعمال کی اصلاح بھی کر لی اور خدا کے دامن کو تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے مخلوص دل کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے لگے، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ مومنین کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرنے والے اور ایماندار بن کر رہو۔ اللہ تو بڑا ہی قدر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تم اپنے ہی برے کاموں کے ساتھ عذاب کے مستحق بن جاتے ہو، ورنہ خدا کو تمہیں سزا دینے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو کھلے بندو برا بلا کہے، سوا اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چاہے تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا اسے چھپائے رکھو یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی خدا اور رسولوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پیغمبر کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، تو یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ایسی سزا تیار کر رکھی ہے جو بڑی ہی ذلیل کرنے والی ہے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانا اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق نہ کیا، تو یہی لوگ وہ ہوں گے کہ خدا ضرور ان کو ان کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب ان پر اتار دیں، تو یہ لوگ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی کہیں بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دیجیے،
تو ان کو اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے آن پکڑا۔ پھر ایسی کھلی کھلی خدا کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلی ہوئی دلیلوں کے ذریعے غلبہ عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو اٹھا کر ان سے اپنی اطاعت کا عہد لیا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ ہفتے کے دن والا قانون نہ توڑیں، اور ہم نے ان سب باتوں کا ان سے بہت ہی مضبوط عہد لیا تھا۔ آخر کار ان کے اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے سبب اور خدا کی نشانیوں کو جھٹلانے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور اس پر یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا نے ان کے اس کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، اور یہ مہر ان کے کفر و انکار کی وجہ سے ان کے مریم پر بڑے بڑے جھوٹے الزام لگانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے، اور ان کا طنزاً یہ کہنا کہ ہم نے خدا کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل ہی کیا اور نہ سولی پر ہی چڑھایا، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، اور جنہوں نے بھی اس بات میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ یقیناً مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تو زبردست طاقت رکھنے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مسیح علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ان پر ضرور ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن مسیح علیہ السلام ان سب کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہودیوں کے اسی بڑے ظالمانہ رویے اور بہت سے لوگوں کو بکثرت اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جس کے لینے سے ان کو روکا گیا تھا، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھا جانے کے سبب ہم نے ان منکرین حق کے لیے بہت ہی تکلیف دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ البتہ ان یہودیوں میں جو لوگ علم میں پختہ یا مضبوط ہیں اور ایماندار بھی ہیں، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری ہے، اور وہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو بہت ہی بڑا اجر و ثواب ضرور عطا کریں گے۔ بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا کی، غرض ہم نے ان دوسرے پیغمبروں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم تم سے اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان پیغمبروں پر بھی وحی بھیجی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے شان بان کے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت یا عذر باقی نہ رہ جائے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست غلبہ رکھنے والا
اور دانائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ اب بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر خود خدا گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے تم پر اتارا ہے وہ اپنے علم سے اتارا ہے۔ اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا ہی بہت کافی ہے۔ اب جن لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کے راستے پر آنے سے روکا تو وہ یقیناً بڑی گمراہی میں بہت ہی دور نکل گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے انکار کیا اور پھر ظلم و ستم پر اتر آئے تو اللہ بھی انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ نہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اے انسانوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پالنے والے کی طرف سے سچی بات لے کر آ گیا ہے، تو تم اس کو مان لو تو یہ خود تمہارے ہی لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر انکار کرتے رہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے مذہب میں غلو نہ کرو، یعنی اپنے مذہبی رہنمائی کی حمایت میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ کی طرف سوائے سچ بات کے کچھ اور منسوب نہ کرو۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام مسیح تو بس اللہ کے پیغمبر اور اس کا کلمہ خدا کے حکم سے پیدا ہونے والے ہیں۔ جس خدا نے مریم کی طرف بھیجا تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، جس نے حکم خدا سے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کر لی۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک اکیلا خدا ہے، وہ اس بات سے پاک اور بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کیونکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی کہ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا تو ہے، اور خدا سب کی خبرگیری، کفالت اور کارسازی کے لیے بہت کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام تو کبھی اپنے لیے اس بات کو عیب نہیں سمجھیں گے کہ وہ خدا کے ایک بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب ترین فرشتے اس بات کو اپنے لیے ذلت یا عیب سمجھیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو بہت جلدی خدا ان سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ پھر جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کی زندگی اختیار کی ہوگی انہیں خدا ان کا پورا پورا اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور بہت زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے خدا کی بندگی کو اپنے لیے ذلت سمجھا اور تکبر کیا ان کو خدا بڑی ہی تکلیف دینے والی سزا دے گا، اور وہ وہاں اللہ کے سوا نہ تو کسی کو اپنا دوست یا سرپرست پائیں گے اور نہ وہاں کوئی ان کا مددگار ہی ہوگا۔ اے انسانوں، تمہارے مالک اور پالنے والے کی طرف سے تمہارے پاس کھلا ہوا ثبوت قرآن آ گیا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتی ہوئی روشنی اتاری ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم میں ضرور داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا حکم شرعی دریافت کرتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں بھائی بہن کے بارے میں شرعی حکم بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا پورا وارث ہوگا۔ اب اگر وہ دو بہنیں ہوں تو انہیں ترکے میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وارث کئی بہنیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔